بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ایک واقعہ شیئر کروں گا مولانا کی زندگی کا، تو یہ اتنا ہی حصہ جو ہے نا آپ بے شک کوٹ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی، جو میں آگے بتانے لگا ہوں کوٹ کر کے، مطلب اینی ویئر آڈیو کین گو، کوئی مجھے اس میں وہ نہیں ہے، تو دس کین ناٹ، مطلب یہ پرائیویٹ نہیں ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے مولانا مرحوم کو فون کیا، میری فون پر کافی لمبی گفتگو ہو رہی تھی اور میں ادھر ہی گھر میں ہی تھا، تو آپ کے سمجھے پاکستان کے بجے ہوں گے کوئی شام کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، شام کا ہی میرا خیال ٹائم تھا، میرے یہاں پہ جو ہے نا کہیں رات تھی یا صبح، بہرحال شام کا ٹائم تھا۔ تو میں نے کہا مولانا مجھے نا ایک میں آپ سے کھل کے بات کروں گا، آج آپ نے اپنی کھل کے رائے دینی ہے اس پر۔ میں نے کہا میں نے نا ڈاکٹر جاوید احمد غامدی کو بہت غور سے سنا ہے اور بہت ہی کھلے دل سے سنا ہے، کیونکہ ہمارے شہر کے ملحد ماشاءاللہ نیم آدھے بچدے ملحد جنہیں اگنوسٹک کہتے ہیں، گوروں میں ان کا نام ہوتا ہے اگنوسٹسزم کو فالو کرتے ہیں، پھر سیکولر نام نہاد وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سیکولر لیبل کے پیچھے چھپاتے ہیں، نام کے ہوتے ہیں مسلمان اکثر، ان میں ان سب کا مرشد ہیں جاوید غامدی صاحب۔ میں نے ان کو ایک ایک موضوع پر سنا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹی وی اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس تھا، پاکستانی چینلز کا کنیکشن، تو وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھک میں محفل لگی ہوئی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ جس چیز پر ڈاکٹر صاحب اسرار صاحب ہیں اس پر سارے نماز روزے والے لوگ ہوتے تھے، اور اس طرح کے جتنے تھے نا وہ غامدی صاحب کی ہر بات کے پیچھے چاہے وہ مودودی صاحب کی فیملی سے ان کی ڈیبیٹ ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے، کسی سے بھی ہے، غامدی صاحب کی ہر فضول چیز کے پیچھے یہ لوگ ہوتے تھے۔ اور پھر میں نے کہا میں نے ان کو پورے ان کے لیکچر بھی بیٹھ کے سنے ہیں کہ یار دیکھوں تو صحیح کہ وجہ کیا ہے کہ اس بندے کو اس طرح کے لوگ کیوں فالو کر رہے ہیں۔ یہ ساری میں نے مولانا کے آگے بات رکھی، میں نے کہا آپ مجھے بتائیے اپنی آنیسٹ اوپینین، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں نے تو اتنے سال سن کے اس کو چھوڑ دیا، اور باقاعدہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ میں نے کہا بھئی اب اس گھر میں اس بیٹھک میں غامدی صاحب کے نام پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں ہوگی، یہ بندہ گمراہ ہے۔ تو مولانا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ نے کہا، یہ الفاظ میں آپ کے ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ نعمان کوئی شک ہی نہیں ہے یہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، نعمان بیٹا کوئی شک ہی نہیں ہے یہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے۔ پھر وہاں مولانا نے ایک اور بات بتائی، مولانا نے کہا یہ لڑکے ہمارے کاشف بھائی کا بھی نام لیا کہ یہ گئے تھے اس سے ملنے، کئی دفعہ ان لوگوں نے کوشش کی میری اس سے میٹنگ بھی رکھوانے کی، وہ ملتا نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے خطبے سنے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی، مگر وہ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر مولانا مرحوم نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی کتابوں میں وہ پڑھتے رہتے تھے، سب کا آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا اس کو پڑھنا نہیں، میں نے کہا دیکھیں میں اس کو پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اگلی پارٹی کا موقف بعض دفعہ ان کا جاننے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، مقدمہ دونوں طرف کا دیکھا جائے، تو کہتے ہیں میں بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کی علمی حالت یہ ہے کہ ہر چوتھی بات سے یہ پھرا ہوتا ہے، کتابوں میں اپنی تحریروں میں پھرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ میں آپ کو قصہ بتایا جو مولانا اسحاق کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی، تو معذرت بات لمبی ہو گئی، مگر یہ سوچا کہ بھائیوں کے لیے ایک واقعہ شیئر کر دوں جو میں نے خود، میری ان سے ڈسکشن تھی اور کھل کے مولانا نے بات کی، میں نے بھی ان سے کھل کے بات کی کہ میں نے تو گیو اپ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ غامدی صاحب کو ہدایت دے، اور ان کو بھی ہدایت دے جو بلا وجہ کہتے ہیں نا زمین اور آسمان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، واللہ اعلم۔